السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شعور اور میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر شادی کس طرح سے کی جاتی ہے، اچھا جیون ساتھی کیسے ڈھونڈا جاتا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتہ۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقار موجود ہیں، جو کہ ایک اچھے سائیکالوجسٹ بھی ہیں، ساتھ ریلیشن شپ کے معاملات میں انہوں نے بہت اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ السلام علیکم وقار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ آئی ایم فائن۔ اچھا وقار صاحب، پہلا سوال یہی کہ آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی شخص اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ جو شخص ہے، یہ خاتون ہے یا یہ مرد ہے، یہ میرے لیے اچھا ہے، اس کے ساتھ میں شادی کر سکتا ہوں؟ اس کے اندر کافی زیادہ اوپینینز ہیں۔ میں آپ کو کہوں گا کہ اس کا کوئی جرنل ایک آنسر نہیں میں دے سکتا کہ یہ کیٹیگریز ہیں۔ اٹ ڈپینڈ پرسن ٹو پرسن۔ مائٹ بی آپ کے لیے ایک پرسن کی کوالٹیز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر وہ میرے لیے وہ کوالٹیز نہ ہوں جس کو میں کوالٹی سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ فار ایگزامپل اف اے سے کہ لائک ایک فیمیل ہے، فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اگر آپ ایک فیمیل ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں پسند کرتے ہیں اس کو یا آپ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سپورٹیو بہت ہے، آپ کے ساتھ آپ کے ڈاؤن میں بہت سپورٹ کیا ہے، شرجینا لائک ہیلپ می دردانہ، اوکے۔ سو اب ایک ایسا پرسن ہے جس کی لائف کے اندر ڈاؤن ہے ہی نہیں، فار ایگزامپل ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس کے ڈاؤن نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کے ساتھ اوپن اپ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ کرائٹیریا تو فٹ نہیں ہوگا نا۔ اٹ ڈپینڈز آن ٹو پرسن۔ اب کچھ اس طرح سے ہیں جن کو کولڈ شولڈر چاہیے ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو، اوکے، کہ لائک فار ایگزامپل کہ مجھے کچھ سنیں۔ اب بہت سے ایسے انٹروورٹس آپ کو ملیں گے جو کسی کو بتانا ہی کچھ نہیں چاہتے، تو دیٹس دا پوائنٹ کہ یہ کوئی ایک اسپیسیفک ٹاک نہیں ہے، یہ اسپیسیفک کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس پرسن کے اندر یہ اچھائی ہو تو آپ کا یہ بہت اچھا پارٹنر ہے۔ اٹ ڈپینڈز آن پرسنالٹی ٹو پرسنالٹی، کہ اگر آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ وہ بندہ میچ آؤٹ ہو رہا ہے تو دیٹس گڈ، ٹھیک ہے۔ یعنی سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، فرسٹ آف آل کہ ہمیں پہلے خود کو دیکھنا ہے کیا مجھے اس طرح کا شرجینا چاہیے کہ جو کہ، اور یا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے دکھ سکھ سن سکے، یا ہمیں کوئی اس طرح کا چاہیے جیسے کہ بہت لوگ پسند نہیں کرتے ہیں کہ ماڈرن لڑکی ہو یا اس طرح کی۔ ہم نے پہلے خود کو جج کرنا ہے۔ اچھا، پہلے ہم نے جج کر لیا، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ اب جج کرنے کے بعد بہت سے لوگ یہاں پر آتے ہیں دوسرے سٹیپ کے اوپر، جس کے اندر ہم کہتے ہیں ان کو کہ یار آپ ہاؤ یو شوڈ ٹیک دیٹ، یہ آپ کس طرح اپنا ریلیشن شپ لے کر چلیں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے میں نے دیکھ لیا ہے، دین آئی ول میک اٹ آؤٹ، اور میں شادی کرتا ہوں یا پھر میں شادی کرتی ہوں، فار ایگزامپل فیمیل ہے۔ لیکن کئی دفعہ ہم صرف اور صرف سرفیس لیول پہ دیکھتے ہیں، ڈیپ اینڈ ڈائیو نہیں دیکھتے۔ اس کی کیا گارنٹی کہ جو کوالٹی آپ نے دیکھی ہے وہ واقعی میں اس شخص میں ہے کہ وہ صرف دکھاوا کر رہا ہے؟ اوکے، تو یہ کیسے پتہ لگے گا دکھاوا کر رہا ہے کہ نہیں؟ ساتھ رہ کے، شادی سے پہلے ساتھ رہ کے پاکستانی معاشرے میں نہیں، ساتھ رہ کر، لائک فار ایگزامپل، اس لیے تو ہماری جو ارینج میرجز ہیں وہ آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں سے کہ وائی لو میرجز فیل، ایک بک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارینج میرج میں ایسا کیا ہے جو لو میرج کے اندر آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں ہے، اور بہت جلدی وہ جناب لوگ کہتے ہیں کہ فیل ہو رہی ہیں، لیکن ارینج میرج چل جاتی ہے، اوکے۔ اس پوائنٹ کو پلیز وہاں نیگیٹو نہ لے کے جائیے گا کہ میں اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہوں یا سپورٹ نہیں کر رہا، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ دونوں کے اپنے ہی پری ریکوزٹس ہیں، دونوں کے اپنے ڈیکورمس ہیں، اور دونوں کے اپنے ہی ریزلٹس ہیں، اوکے۔ یہ بھی پھر وہاں پر آ جاتا ہے کہ آیا یو آر اے پرسن آف لو میرج اور ارینج میرج، یہ بھی پرسنالٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو کیسے پتہ کیا جائے؟ ساتھ رہ کر، یہ ساتھ رہ کر ہی پتہ چلتا ہے کہ کون شخص کیسا ہے۔ آپ کو بہت سے ایسے دوست، فار ایگزامپل دوست کی ڈیفینیشن مجھے پلیز بتائیے گا کہ آپ کے پاس دوست، آپ کے کئی ایسے دوست ہوں گے جو سالوں سال آپ کے ساتھ ہیں، اوکے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے وہ گھوسٹ آؤٹ کر جاتے ہیں آپ کو۔ آپ کہتے ہیں میرا بڑا اچھا دوست تھا یار، 10 سال پرانی یا 15 سال پرانی دوستی تھی، تو پھر اس نے آپ کو گھوسٹ آؤٹ کیوں کر دیا؟ پھر اس نے آپ کو دھوکہ کیوں دے دیا؟ آپ نے اس کے ساتھ رہ کر نہیں دیکھا، رہ کر نہیں دیکھا۔ رہ کر مطلب رہنا ہوتا ہے کہ آپ کی اوریجنلٹی کے اندر رہنا، یہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل آئی ایم کم ہیئر وین آئی سوٹ آن اٹ، میں کیا سوتے وقت یہ پہن کے سوتا ہوں؟ کیا میں سو کے جب اٹھتا ہوں تو میری وضاحت اس طرح کی بال اس طرح کے پرسنل لائف میں اس کے ساتھ رہنا، یا پرسنل لائف میں، ٹھیک ہے۔ یہ
آپ رہ کر ہی جان سکتے ہیں. پاکستانی معاشرے میں کیسے رہ کر جان سکتے ہیں؟ ارینج میرج. ارینج میرجز. Yeah. تو یہ ابھی آپ نے سوال اٹھایا کہ ارینج میرجز نارملی یہاں بات بھی کی جاتی ہے, زیادہ چل جاتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے اور لو میرج کیوں فیل ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. میں آپ کو لو میرج میں زیادہ رہتے ہیں, ارینج میرج میں پتہ بھی نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اندر نا ایک بڑی چھوٹی سی سائنس ہے, چھوٹی سی سائیکالوجی ہے, ٹھیک ہے. ایکسپیکٹیشنس ڈیولپ ہو جاتی ہیں لو میرج میں. اوکے, لو میرج ارینج میرج میں نہیں ہوتی. پہلے سے نہیں سوچا ہوتا کوئی شہزادہ آئے گا. دیکھیں, آپ نے فار ایگزامپل آپ نے سوچا کہ میں یار مال روڈ جاؤں گا, وہاں پر سنا ہے رش ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں رش نہیں ہے, آپ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے. ایک آپ نے سوچا, آپ کی سوچ اس سے اچھی نکل آئی, یا آپ نے سوچا کہ یار بالکل بھی رش نہیں ہوگا, وہاں رش نکل آیا. اب میں آپ کسی سے گلہ نہیں کر سکتے. اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات کہوں کہ حمزہ آپ ضرور جائیں, اس کا نام کیا ہے نا, کوئی رش نہیں ملے گا آپ کو. آپ جب بھی جائیں آپ کو رش نہیں ملے گا, اور اگر آپ کو وہاں رش مل جائے تو کیا ہوگا؟ یو فیل بیڈ اور ناٹ؟ تو سیم ایز اٹ از. جو یہ آپ نے کوشچن ریز کیا ہے کہ لو میرجز کیوں فیل ہوتی ہیں, تو اس میں یہی ہے کہ ایکسپیکٹیشن لیول جو انسان ہے انسان کا وہ بڑھ جاتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں, ہماری یہاں پر سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے آج کل. بہت سے کیسز میرے پاس آتے ہیں, لائک فار ایگزامپل بات چیت اسٹارٹ ہوئی, نمبر ایکسچینج ہوئے, بات چیت اسٹارٹ ہوئی, جناب ہیلو ہائے, گھر میں کون ہے, بابا ماما پاپا کیا کرتے ہو, صبح شام سب کچھ ہو گیا سر. اب کیا ہوا, انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, کیا کر رہے ہو, صبح کیا کر رہے ہو, دوپہر کیا کر رہے ہو, شام کو کیا کر رہے ہو, ڈن ہے, اوکے. اچھا, ابھی میں جناب واش روم جا رہا ہوں, میں واش روم سے نہا کے آ رہا ہوں, میں کالج جا رہا ہوں, یونیورسٹی جا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, اور جو آپ کو وہاں پر فری ٹائم ملا وہاں پر بھی آپ اپنا فون نکال کے بتایا کہ واٹس گوئنگ آن. اوکے, یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے, ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہوتا ہے. اب میرج کی طرف آ جائیں. میرج از اے رسپانسبلٹی, ٹھیک ہے, میرج از اے رسپانسبلٹی. اس کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ نے صبح اٹھنا ہے, آپ کا ایک آپ نے آج تک مجھے بتائیے گا کہ اس طرح والدہ کو کبھی میسج کر کے بتایا کہ میں یہاں واش روم سے نکل رہا ہوں یا کر رہا ہوں, یا والد صاحب کو بتایا کبھی, یا اپنی سسٹر کو بتایا ہو کبھی, اپنے بھائی کو بتایا ہوگا. کیا اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتے آپ؟ اپنی سسٹر سے پیار نہیں کرتے, والدین سے نہیں کرتے آپ؟ تو یہ پھر یہ پیار کہاں کا ہے جو آپ یہ مجھے دکھا رہے ہیں؟ خود سوچیں. آپ نے ایکسپیکٹیشنس کو یہاں سے یہاں کر دیا. آپ نے کہا میں چاند تارے توڑ کے لاؤں گا, شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد کہاں ہیں وہ چاند تارے؟ اب تو حمزہ صاحب صبح جناب جا رہے ہیں, اپنی آفس جا رہے ہیں, پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, نیوز اسٹوری کر رہے ہیں, فون پڑا ہے, وائبریٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بیوی کر رہی ہے, یار تمہیں نہیں پتہ میں کام پہ ہوں. اب اس کے لیے تو بھائی آپ نے وہ پری ریکوزٹ سیٹ کر دیے نا, اسی طرح سے وہ چاہتی ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے, میرا ایک اوپینین ہے کہ معاشرے میں گھومنے پھرنے کے بعد, لوگوں سے بات کرنے کے بعد, جن کی طلاق ہوئی اور جن کی نہیں, جو اس معاملات پہ ہیں کہ ہو ہی جائے, بہت سے لوگوں سے بات ہوئی, تو مجھے لگا یہ کہ ارینج میرجز اور لو میرج میں جو آخر میں جا کے جو بچ جاتا ہے نا, ارینج میرجز میں دو خاندانوں کی شادی ہوتی ہے. جب دو خاندان بیٹھتے ہیں نا, تو کوئی نہ کوئی بڑا بزرگ آتا ہے, وہ کہتا ہے چھوڑ یار, کر لیتے ہیں, اتنی سی وجہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو لو میرجز میں ہوتا ہے نا, خاندان پہلے ہی مخالف بیٹھا ہوتا ہے, صرف دو لڑکا اور لڑکی کرتے ہیں شادی, اور بعد میں جا کے پھر وہ کہتے ہیں میں تو تینوں پہلے گیا. اچھا حمزہ, اگر مجھے یہاں پر ایک بات بتائیں, آج کل بڑے نا جنریشن بڑی تیز ہو گئی ہے, وہ پتہ ہے کیا کرتی ہے, وہ لو کو ارینج بناتی ہے. ہاں, وہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, وہ جو لو پلس ارینج ہوتی ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ زیادہ چلتی ہیں. سر چلتی دونوں ہی ہیں, میں یہ بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ آپ صرف ارینج کی طرف آئیں, کیونکہ میں اسی ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو ہمارا تھا کہ جیون ساتھی کا. جیون ساتھی, اچھا جیون ساتھی سر وہی ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, کہ جس کے ساتھ آپ کمپیٹیبل ہوں. اوکے, کمپیٹیبلٹی آپ کی آ گئی, کمپیٹیبل آپ ہو گئے, اب آپ لمٹس میں رہیں. اچھا, شادی کے بعد بھی لمٹس میں رہیں, اپنے آپ کو انسان رہنے دیں, اس کو بھی انسان رہنے دیں, ٹھیک ہے. آپ انسانوں سے نکل کے باہر نہ آئیں, چاند تارے توڑنے کی باتیں نہ کریں پلیز. ریئلسٹک پوائنٹ آف ویو پہ ریئلزم پہ رہیں. آپ کو بخار بھی ہونا ہے, آپ کا سر بھی درد ہونا ہے, آپ نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے, آپ سر بھی کھجاتے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ
رات کو کوئی اور کپڑے پہن کے سوتے ہوں گے, وہ دن والے کپڑے نہیں. وہ آپ نے بتانا ہے, وہ آپ نے بتانا ہے. ہر کسی کے ٹریڈیشنس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, آپ کے کسٹمس ڈفرینٹ ہیں, ہر کسی کے ڈفرینٹ ہیں, میرے ڈفرینٹ ہیں, آپ کے ڈفرینٹ ہیں. آپ کہیں اور سے بلانگ کرتے ہوں گے, میں کہیں اور سے بلانگ کرتا ہوں. مائٹ بی آپ اس راڈ کو کچھ اور کہتے ہوں, مائک کو کچھ اور کہتے ہوں اپنی لوکل لینگویج کے اندر, میں کچھ اور کہتا ہوں. تو دیٹس ہاؤ کمپیٹیبلٹی. آپ نے اس انسان کی آئیڈینٹی کو آئیڈینٹی رہنے دینا, ٹھیک ہے, ٹاکسک نہیں ہونا, سمجھنا بھی ہے ہاں جی, اور سمجھانا بھی ہے. اچھا جیون ساتھی, میں اس کی طرف ہی آ جاتا ہوں سر ڈائریکٹ, کہ اچھا جیون ساتھی وہ ہے کہ جو ٹاکسک نہ ہو, سمپل. اوکے, ٹاکسک آپ کس کو کہتے ہیں؟ ہماری نا ڈی ایس ایم ایک بک ہے, ڈائگنوسٹک اسٹیٹسٹیکل مینول, اوکے, وہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے. اس کے اندر نا موسٹلی کویشچن ہم سے کیا جاتا ہے کہ آپ کب کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہے, کب کہتے ہیں کہ یہ ایڈکشن ہے, کب کہتے ہیں یہ انزائٹی ہے. تو وہ آتھرس نے نا بڑی پیاری لائن لکھی ہوئی ہے کہ اینی تھنگ, مطلب یہ کرائٹیریا ہے, اور اس کے نیچے انہوں نے بڑی چھوٹی سی لائن لکھی ہے جو کہتی ہے کہ نارمل فنکشننگ آف لائف جب آپ کی ڈسٹرب ہونے لگ پڑے نا, تو سمجھ لیں آپ کو یہ بیماری ہے. تو ٹاکسیسٹی اٹ کمز آن کہ آپ کی نارمل فنکشننگ آف لائف اینڈ نارمل ہیپینس اگر آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے نا, تو وہ ٹاکسیسٹی, لائف کا بیلنس خراب کر رہی ہے. یس, اس کا یعنی کہ ٹاکسک نہ ہو, باقی سارا کچھ چل جائے گا, بے وفائی وغیرہ ہر چیز چل جائے گی. نہیں, بے وفائی نہیں میں نے کہا, پلیز ڈونٹ بلیم آن می آن دیٹ سر. پھر میں وہی بات کروں گا کہ تیسری پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں ہم. اٹ ڈپینڈز آن کہ وہ کہتے ہیں نا ایک لسٹ آج کل نکال کے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, چیک لسٹ رکھی ہوئی ہے. اچھا ٹال ہے, ہینڈسم ہے, ٹھیک ہے, لڑکی کی گاڑی ہے, 5-6 لاکھ کما رہا ہے, بینک بیلنس ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں ہیں. خدارا وہ چھوڑ کے تھوڑا سا ادھر آئیں, اور وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ ہیں آیا مینٹلی ہیلدی ہے, پاگل تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. پتہ ہے آپ کو آج کل لوگوں نے ڈپریشن اور انزائٹی کو مذاق بنایا ہوا. مجھے میری مطلب میرے ہی اپنے مطلب اس کا نام کیا نا, کافی ایسے لوگ میرے جاننے والے ہیں, مطلب کیا جاننے والے میں کہوں گا, یا یہ کہوں گا کہ میرے ارد گرد ہیں جو لیگزوٹنل کو اس طرح کھاتے ہیں جیسے کہ مطلب ہم بیریز کھا رہے ہوتے ہیں. میں نے 4 لیگزوٹنل لے لی, میں نے 6 لے. خدا رہا اس چیز کو لائٹ نہ لیں, اس چیک لسٹ کو نکال کے یہ پلیز چیک لسٹ لے کر آئیں کہ آیا یہ پاگل تو نہیں ہے, آیا اسٹبن تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسٹبن کے سمجھتے ہیں اسٹبن کیا چیز ہے, چھوٹی سی چیز ہے اسٹبن, لیکن پتہ کتنا بڑا امپیکٹ ڈالتی ہے لائف کے اندر آپ کے. کس سینس میں بات کر رہے ہیں آپ, کلیئر کر دیں. میں کلیئر کر دیتا ہوں. ضدی پن کو کیا کہیں گے آپ؟ لائک فار ایگزامپل ایک مطلب فیمیل ہے, فار ایگزامپل اس نے کہہ دیا کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے, اور اس کا ہسبینڈ یا بچہ ہے فار ایگزامپل, بچے کو ہم کہتے ہیں, بچہ کہتا ہے میں نے آئس کریم کھانی ہے, تو ماں باپ کیا کرتا ہے جب وہ بہت رو رہا ہوتا ہے, وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, لے کے دے دیتے ہیں. اس کو پتہ چل گیا ری انفورسمنٹ ہے, بڑا مزیدار کام ہے, رو کے لے لو. اسی طرح میلز اینڈ فیمیلز کے اندر آپ چلے جائیں, فیمیلز کے اندر بھی بہت سی ایسی کیٹیگریز آپ کو ملیں گی جو اپنی ضد کے اندر, اور وہ کہیں گی کہ نہیں میری تو ضد ہے, میں نے تو یہ کرنا ہی کرنا, اور اس کا ہسبینڈ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یار یہ ہے ہی اس طرح کی, اس کو کرنا ہے. کچھ میلز اس طرح کے ہیں جو اپنی فیمیلز کو کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں تم یہ نہیں یہ پہنو گی, ٹھیک ہے. اب وہ بھی وہاں پر کنٹرولنگ بیہیویئر آ جاتا ہے. تو اسٹبرنس جو سی ہے وہ کہتے ہیں نا ریجیڈیٹی, جہاں پھنس گئے وہاں پھنس گئے, جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, میں نے کہا یہ ہونا ہے تو وہ ہونا ہے, اگر نہیں ہونا تو بھائی یہاں سے آگے پھر ختم. وہ نہیں ہونی چاہیے, آپ کو لچک ہونی چاہیے آپ کے اندر, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ آڈینس کو کچھ نہ کچھ ضرور پتہ چلا ہوگا کہ اگر جو, کیونکہ ہماری ایج کے تمام لوگ یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک نیا لائف پارٹنر ہم نے ڈھونڈنا ہے, کس طرح کا ہونا چاہیے. اور آپ کی باتوں کے بعد یقیناً ہماری آڈینس ضرور اس بات کو سمجھی ہوگی کہ مجھے تو بہت اچھی لگی کم سے کم یہ والی بات کہ پہلے خود کو سمجھو, اس کے بعد آپ نے اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنا ہے. باقی آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.